وفي كل إسلام وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمكنه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين على لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ روم کی آیت کو ہم برابر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اس کی برابر 21ویں پارے میں یہ سورہ ہے، سورہ روم. سورہ روم کی یہ 30ویں آیت آخری مرحلے ہیں. سوچا آپ کے حوالے کر دوں، شاید کسی کے ذہن میں یہ آیت سورہ روم میں ہے کون سی آیت؟ 20ویں آیت ہے اور یہ سورہ مبارکہ 21ویں پارے میں. فاقم وجہک للدین حنیفا، بس اپنے سروں کو دین حنیفہ کے آگے جھکائے دو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ دین تمہاری فطرت کے اکارڈنگ ہے، تمہارے نیچر کے اکارڈنگ ہے. جیسا تمہارا نیچر ہے ویسا ہی دین اسلام ہے. اچھا، یہ دین وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو اور بھی ہے لیکن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. سب سے زیادہ اچھا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. اور دوسرے بھی ادیان ہیں، دوسرے بھی دین ہیں، کہا نہیں یہ دین جو ہے وہ سب سے اچھا دین ہے. یہ دین اسلام جو ہے وہ سب سے بہترین دین ہے. اور اسی لیے کہ اس دین میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ وہ چیز اس دین میں شامل نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس لیے تمام دینوں میں اللہ کا سب سے پسندیدہ، سب سے فیوریٹ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اسلام ہے کیا؟ یہ اسلام ہے کیا؟ ایک زمانہ تھا، زمانہ نبوت، کہ جب نبی کو مبعوث کیا گیا، نبی کو یہاں پر بھیجا گیا، نبی اسلام لے کر آئے. جب بھی یہی سوال اٹھا تھا کہ یہ دین، یہ اسلام ہے کیا چیز؟ تو نبی نے کیا کیا؟ نبی نے مجمع کو جمع کر کے بتایا کہ یہ دین وہ ہے کہ جس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا. کیا نبی نے مجمع کو جمع کر کے بتایا کہ یہ دین وہ ہے کہ جس میں امانت داری کا لحاظ رکھا جاتا ہے، امانت داری کی جاتی ہے، خیانت نہیں کی جاتی؟ کیا نبی نے مجمع کو جمع کر کے بتایا کہ یہ دین وہ ہے کہ جس میں نماز اور عبادت بہت کی جاتی ہے؟ کیا نبی نے مجمع کو جمع کر کے بتایا کہ نہیں، یہ دین وہ ہے کہ جس میں ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کی جاتی ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، نہ قوم دیکھی جاتی ہے، نہ فرقہ دیکھا جاتا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے کس قوم سے تعلق رکھتا ہے. پڑوسی کا بھی حق اس دین میں موجود ہے، ماں باپ کا بھی حق اس دین میں موجود ہے، بھائی بہنوں کا بھی حق اس دین میں موجود ہے، رشتہ داروں کا بھی حق اس دین میں موجود ہے. کیا نبی نے جمع کر کے مجمع کو بتایا؟ جی نہیں.
نبی نے اپنے کردار سے بتایا، نبی نے اپنے کردار سے بتایا، نبی کے کردار نے بتایا کہ دیکھو عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ صالحہ سال غار ہرا میں عبادت کر کے کردار نبی نے بتایا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے تو اس طرح سے کی جاتی ہے۔ وہ دکھاوے کی عبادت عبادت نہیں ہے کہ یہ بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں، انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ ہم نمازیں بہت پڑھتے ہیں، ہم عبادت بہت کرتے ہیں۔ نبی نے غار ہرا میں عبادت کر کے بتایا کہ عبادت تو وہ عبادت ہے کہ جب عبد و معبود کے درمیان کوئی نہ آنے پائے، کوئی نہ آنے پائے، وہ عبادت ہے۔ وہ عبادت نہیں ہے کہ جس میں یہ بھی شریک ہو جائیں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ تو حاضرین مجلس، نبی نے اپنے عمل سے بتایا، نبی نے اپنے کردار سے بتایا۔ دین اسلام سمجھ میں آ نہیں سکتا جب تک اپنے کردار سے نہ بتائے۔ اب جہاں تک مجمع کو جمع کر کے ہدایت دینے کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جو مجبور ہے اس بات سے کہ اپنے کردار کو آپ کے سامنے لا سکے، پھر وہ مجمع کو جمع کر کے ہدایت کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے جو آپ کے ساتھ رہتا نہیں ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کا کردار کیا ہے؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ کردار سے بھی ہدایت کی جائے اور زبان سے بھی ہدایت کی جائے، دونوں طرح سے ہدایت ضروری ہے۔ تو نبی نے کردار سے ہدایت، کیونکہ اس وقت اگر صرف اب آج ہم زبان سے کہہ رہے ہیں تو آپ کی سمجھ میں اسلام آ رہا ہے۔ اس وقت اگر نبی کردار سے نہ کہتے، زبان سے کہتے رہتے، کوئی سننے کے لیے نہ آتا۔ بھئی دعوت ذوالعشیرہ میں کھا کھا کے جانے لگے تھے، وہ تو جناب ابو طالب نے ڈانٹ کے بٹھایا تو بیٹھ گئے، ورنہ وہ تو کھا کے جانے لگے تھے، یہ تو جادوگر ہیں، اتنے سے کھانے میں اتنے لوگوں کو کھلا دیا، ان کی بات کو نہ سننا، جانے لگے تھے نا۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ جس وقت کے زبان سے ہدایت کافی نہیں تھی، لہذا نبی نے کردار سے ہدایت، پہلے کردار سے ہدایت کی اور اس کے بعد پھر زبان سے ہدایت کی۔ اسلام میں دونوں ہدایتوں کی امپورٹنس ہے، زبان کی ہدایت کی امپورٹنس بھی ہے اور کردار کی ہدایت کی امپورٹنس بھی ہے۔ زبان کی ہدایت اس وقت کہ جب آپ کردار سے نہ کر سکے ہدایت، یعنی آپ کا کردار لوگوں کے سامنے نہ آ سکے تو زبان سے ہدایت کیجیے، اور جب موقع مل جائے تو کردار سے ہدایت کیجیے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دوسرے لوگوں کو دین اہل بیت کی طرف لے کر آؤ، لیکن زبان سے نہیں، کردار سے لے کے آؤ۔ کہا تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے خود کہیں کہ ان کے ماننے والے، زبان سے نہیں امام فرما رہے۔ تو حاضرین مجلس، کردار سے ہدایت ضروری ہے۔ تو وہ دور وہ تھا کہ جب اگر نبی کہتے رہتے کہ یہ دین رحمت ہے، کوئی نہ سمجھ پاتا، نبی نے رحم کر کے بتایا یہ دین رحمت ہے، اور کیسوں پہ رحم کر کے بتایا؟ جنہوں نے نبی کے اوپر بے انتہا ظلم کیے، جنہوں نے نبی کے ساتھ کوئی دقیقہ اٹھا کے نہیں رکھا تھا۔ شعب ابو طالب میں نبی نے اور نبی کے چاہنے والوں نے اور آل نبی نے پتوں کو چبا کے اپنا پیٹ بھرا ہے۔ اتنی پابندی نبی کے اوپر لگا دی تھی کہ رزق وہاں جانے نہ پائے، وہاں پر رزق جانے نہ پائے۔ تو شعب ابو طالب میں جس نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں، کہ جب وہ نماز نہ ہوتا تھا تو اس کے اوپر گوشت کی اوجڑی گندگی پھینک دی جاتی تھی، جس کے پیٹھ کے اوپر گندگی پھینک دی جاتی تھی، جس کا عالم یہ تھا کہ اس کے راستے میں کانٹوں کو بچھا دیا جاتا تھا، جس کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر پتھر مارے جاتے تھے، جس کا عالم یہ تھا کہ اسے جادوگر کہا جاتا تھا۔ حاضرین مجلس، اسی نے کردار سے اپنے یہ ثابت کر کے بتایا کہ پتھر مارنے والوں، کانٹے بچھانے والوں، غلاظت میرے اوپر بھیجنے والوں، اپنے کردار سے، تمہاری زبان سے اپنے آپ کو صادق نہ کہلوایا تو پھر میں نبی کیسا؟ تم ہی ایک دن کہو گے کہ سچا ہے، اس جیسا سچا کوئی دیکھا ہی نہیں، اپنے کردار سے بتاؤں گا۔ ہم کہتے رہیں کہ اسلام سچ کا مذہب ہے، لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں کسی کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ جب زمانے نے دیکھا کہ ایسا سچا ہے کہ کبھی زبان پہ جھوٹ آیا ہی نہیں، تو جو سب سے بڑے دشمن تھے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے تیرا جیسا سچا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نام ہی اس کا صادق رکھ دیا۔ اور اس کے بعد رسول نے انہی لوگوں کی امانتیں جو دشمن ہیں، جو رسول کے مال کو مال نہیں سمجھتے،
रसूल की दौलत को दौलत नहीं समझते, जो रसूल की इज्जत को इज्जत नहीं समझते, उन्हीं के माल को अपने पास रखा और अमानतदारी के साथ उन्हें वापस लौटा दिया। कहा तुम हमारे दुश्मन हो, लेकिन हमारा किरदार ये है, तुम अपना माल हमारे पास रखने आओगे तो हम इस तरह से वापस लौटाएंगे कि तुम कितने भी बड़े दुश्मन सही, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम खुद ये कहते हुए नजर आओगे ये अमीन भी है, ये अमानतदार भी है, इसका जैसा अमानतदार हमने नहीं देखा। कहा कि ऐसा किरदार होना चाहिए कि तुम दुश्मन होने के बावजूद हमें अमानतदार कहो। और उसी दुश्मन से कहलवा लिया कि आप तो रहमत हैं, आप तो रहमत हैं। किस मौके पे? कि जब आए फतेह मक्का के मौके पे, मक्के को फतह करने के लिए, मक्का फतह हो चुका है और इस तरह से पता हुआ है कि इतनी बड़ी दुश्मनी के बाद एक कतरा खून का नहीं बहा। इसे रहमतुल आलमीन कहते हैं, इसे कहते हैं कि आलम के लिए रहमत बनकर आया। एक कतरा खून, इतनी बड़ी जंग जीत ली नबी ने और एक कतरा खून नहीं बहा। तो जब मक्के में असहाबे रसूल दाखिल होने लगे तो अब इतनी तकलीफें उठाई हैं, इतनी परेशानी उठाई है उन लोगों ने। इसी मक्के में रह के उन लोगों को मीखों से ठोक दिया गया, उन लोगों को धूप में लिटाया गया, उन लोगों को पत्थरों से दबा दिया गया, किसी के चाहने वाले की जबान को बुद्धि से खींच लिया गया। कितना जुल्म उनके ऊपर हुआ है, कितना जुल्म उनके ऊपर हुआ है। इसलिए जैसे ही वो मक्के में दाखिल हुए, उनमें से किसी ने एक आवाज बुलंद कर दी कि अल यौमा यौमुल मलहमा, ये इंतकाम का दिन है, ये रिवेंज लेने का दिन है, ये बदला लेने का दिन है। बस इधर उन्होंने कहा, उधर रिसालत बेचैन हो गए, रसूल बेचैन हो गए। कहा कैसी बातें करते हो, अल यौमा यौमुल मरहमा, ये तो रहमत का दिन है, ये तो रहमत का दिन है, ये लोगों पर रहम करने का दिन है, ये माफ कर देने का दिन है, ये बख्श दिए जाने का दिन है। किसे कह रहा है रसूल? उन्हें कह रहा है कि जिन्होंने इतना जुल्म रिसालत के ऊपर ढाया। किरदार रिसालत बता रहा है, तुम जुल्म करते रहो, जो दर गुजर कर दे, जो माफ कर दे, उसे रहमतुल आलमीन कहते हैं। सलवात भेजते रहमत। और कहा कि ये तो बख्श देने का दिन है, कैसी बातें करते हो, ये माफ कर देने का दिन है। और उसके बाद कहा कि जो आगे इस्लाम कबूल कर लेगा उसे बख्श दिया जाएगा, और जो हमारे मुकाबले पे नहीं आएगा, जो यहां से भाग जाएगा, उसको भी बख्श दिया जाएगा। कहा लेकिन उसमें से 7, ये तारीख कहती है 9, क्लियर नहीं हुआ है तारीख में, किसी ने 7 कहा, किसी ने कहा 9। कहा 9 वो आदमी है कि अगर खाने काबा के पर्दे के पीछे भी छुप जाए तो उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि वो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। ये रिसालत का हुक्म था। लेकिन उनमें भी एक अकरमा नामी का शख्स था, अकरमा नामी शख्स था। तो कहा कि इसको जहां देखो वहां कत्ल कर दो, इसको बख्शा नहीं जाएगा। अकरमा की बीवी और अकरमा की बहन रिसालत के पास आई, रसूल के पास आई, और आके उन्होंने कहा कि हमारी वजह से, हमारे कहने की वजह से आप अकरमा को बख्श दीजिए। बीवी ने और बहन ने आके सिफारिश की, रहमतुल आलमीन की रहमत में जोश आया, उसको भी बख्श दिया। कहा जाओ अकरमा को भी बख्श दिया जाएगा। हाज़ीन मजलिस, ये रहमत है, ये रसूल की रहमत है। और उसको भी बख्श दिया कि जिसने आपके चचा जनाब हमजा का कलेजा चाक करके निकाला था, वो हबशी गुलाम, हिंदा का हबशी गुलाम, कि जिसने इतना बड़ा जुल्म किया था, लेकिन उसको भी बख्श दिया। बख्शने के साथ कहा अगर ये कलमा पढ़ लेगा हम इसको बख्श देंगे, माफ कर दिया। हालांकि जनाब हमजा की शहादत एक ऐसी ही शहादत थी कि जिस पर जनाब हमजा के लिए रसूल ने कहा था कि सब मिलकर मातम करो हमजा के ऊपर, सब रो, और खुद भी बेपनाह उन्होंने गिरिया किया था। इतना अजियत, उन्हें इतनी तकलीफ पहुंची थी जनाब हमजा